دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد کی جانب۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ساج چکا ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پر رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی کنگریالے پتریاں اتم کر نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چیخ رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی اور کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، اور وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلو کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی۔ جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھا لیا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی باریک کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی۔ کہیں تو سناؤں؟ آپ کی بات دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوک ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نووارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بار سخت ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نئی مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوک ادا واپس آ رہا ہوں۔ تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے رستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے رستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ مسٹر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ بولی، کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ، دم کٹی لومڑی، دوسری کی دم
پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد۔ مزید ناولز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ جزاک اللہ۔